فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ شعیب احمد ضلع بدین سے پوچھ رہا ہے کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر کوئی اس جگہ پر کوئی اور دعا پڑھے تو آیا اس کے لیے اس طرح پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ یہی دعا پڑھا جائے۔ البتہ آپ جمع کر سکتے ہیں، یعنی یہ دعا بھی پڑھے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں کو آپس میں جمع کرے، لیکن اس کو نہ چھوڑے بلکہ اس کو پڑھا کرے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انا اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہ بہت زیادہ جامع دعا ہے۔ اللہم ربنا، اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں حسنہ نیکی، وفی الآخرت اور آخرت میں حسنہ نیکی۔ کیا معنی؟ اے اللہ ہمیں دنیا میں دے نیکی، نیکی کی طاقت عطا فرما تاکہ ہم نیکی کریں، اور آخرت میں اس نیکی کا ثمر اور بدلہ عطا فرما۔ اس وجہ سے مفسرین نے حسنہ کے بہت ساری معانی بیان کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے کل خیر وعافیہ، ہر وہ نیکی، ہر وہ خیر، ہر وہ بلائی اور ہر عافیت ہمیں عطا فرما۔ وَكُلُّ أَمْرٍ تَسْتَحْسِنُهُ وَتُحِبُّهُ، ارے اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما جسے آپ پسند کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں ہمیں حسنہ عطا فرما۔ اے کل خیر فی الآخرہ، آخرت میں جتنی بھی خیر ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ اے حفظا من الفزع الاکبر، جو بڑی مصیبت ہوگی آخرت کے دن، اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ وتیسیر الحساب، اے اللہ حساب آسان فرما۔ وتثقیل المیزان، اے اللہ کہ ہمارے اعمال کا جو ترازو ہے یہ وزنی ہو۔ وتبییض الوجوہ، ہمارے چہرے منور ہو۔ وان یعطى الکتاب بیمینی، اور ہمیں دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے۔ والنجات من عذاب القبر، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے نجات عطا فرما، آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ آگے ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ کیا معنی؟ اے اصرف عنا، اے اللہ اصرف پیر دے ہم سے عذاب کو، آگ کو ہم سے پیر دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دعا دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ ہے کہ العصمۃ من الاعمال الموجبہ لدخول النار، اللہ ہمیں ان اعمال سے بچا دے جو دخولی نار کا سبب ہو۔ الثانی المغفرۃ للذنوب الذی توجب دخول النار، اے اللہ ہماری گناہ معاف فرما، وہ گناہ جو جہنم کے جانے کے اسباب ہے۔ تو یہ جو دعا ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ بہت زیادہ جامع دعا ہے، اسی کو پڑھنا چاہیے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔